اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم دیکھیں گے قطیبہ کی فتح خیبر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان قلعہ قموس کی طرف بڑھے جو قطیبہ کا پہلا قلعہ تھا۔ 14 دن یا 20 دن تک اس کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہود نے پناہ طلب کر لی اور کہا جاتا ہے مسلمانوں نے بزور طاقت قلعہ فتح کیا۔ یہود باقی 2 قلعے وطی اور سلالم کی طرف بھاگ گئے، لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط منظور فرمائی اور یہ بھی اجازت دے دی کہ سونے چاندی گھوڑے اور ہتھیار کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لا سکتے ہیں لے جائیں، اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم ہو جائے گا سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے 2 یا 3 قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں کو 100 زریں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئیں۔ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے، لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے۔ کنانہ بن ابو الحقیق اور اس کے بھائی نے بدعہدی کی اور بہت سا سونا چاندی اور جواہرات چھپا دیے، لہٰذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بدعہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح اختب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کنانہ کے نکاح میں تھی، انہیں قیدیوں میں شامل کر لیا گیا۔ فریقین کے مقتولین۔ اس غزوے میں کل 93 یہودی مارے گئے اور مسلمان شہداء کی تعداد 15 یا 16 یا 18 تھی۔ مہاجرین حبشہ ابو ہریرہ اور ابان بن سعید رضی اللہ عنہم کی آمد۔ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نجاشی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے تھے، جب وہ مہاجرین حبشہ کو ساتھ لے کر واپس آئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا، جس میں جعفر بن ابو طالب اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ اور جب مال خیبر تقسیم ہوا تو انہیں بھی مال غنیمت میں حصہ دیا۔ باقی مہاجرین حبشہ سے جو بچوں عورتوں میں سیدھے مدینہ شریف لے آئے تھے۔ فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے اور آپ کی خیبر روانہ ہونے کے بعد مدینہ آ کر مسلمان ہوئے، پھر اجازت لے کر خیبر روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خیبر کی غنیمت میں سے حصہ دیا۔ فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابان بن سعید رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے۔ وہ ایک سریہ لے کر نجد تشریف لے گئے اور اپنی مہم پوری کر کے خیبر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت میں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا حصہ نہ رکھا۔ خیبر کی تقسیم۔ جب یہود نے امان حاصل کر لی اور جلا وطن سے پہلے اپنی نئی تجویز پیش کی، انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیں، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں، اور پھل اور غلے کی جو پیداوار ہوگی اس کا آدھا آپ ہمیں دے دیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر اسے منظور کر لیا، آپ جب چاہیں گے انہیں خیبر سے جلا وطن کر دیں گے۔ چنانچہ اس شرط پر وہ مقیم رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب انہوں نے شر اور خباثت کی راہ اختیار کر لی، انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو 36 حصوں میں تقسیم کیا، ہر حصہ 100 حصوں کا مجموعہ تھا۔ اس میں سے نصف یعنی 18 حصے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات اور حوادث کے لیے الگ الگ کر لیے، اور باقی نصف یعنی 18 حصے اسی طرح غازیوں میں تقسیم کیے کہ پیادہ کو 1 حصہ اور گھڑ سواروں کو 3 حصے۔ 1 حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے۔ اس غزوے میں 200 شہ سوار تھے، ان کے 6 حصے ہوئے، اور 1200 پیدل تھے، ان کے 12 حصے ہوئے۔ خیبر کھجوروں اور غلوں سے بھرا پڑا تھا، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے
اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی۔ اور خیبر سے مدینہ واپس آ کر مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے بطور امداد انہیں دے رکھے تھے۔ زہریلی بکری۔ جب حالات پرسکون ہوئے اور خوف جاتا رہا تو یہود اپنی خباثت پر پلٹ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ چنانچہ آپ اپنے اکابر میں سے ایک شخص سلام بن مشکم کی بیوی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زہر آلود بکری ہدیہ کی۔ اسے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو پسند ہے، لہذا اس نے بازو میں زیادہ زہر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا ایک لقمہ لے کر چبایا، پھر اسے تھوک دیا اور فرمایا یہ زہر آلود بکری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت اور یہود سے دریافت کیا تو انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور کہا ہم نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہم اسے راحت پا جائیں گے اور اگر نبی ہے تو اسے زہر نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور اس عورت کو معاف کر دیا، لیکن بعد میں بشر بن براہ بن مرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زہر کی وجہ سے انتقال کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قصاص میں قتل کرا دیا۔ اہل فدق کی سپردگی۔ فدق خیبر کے مشرق میں 2 دن کے فاصلے پر ایک بستی تھی جو آج کل حائل کے علاقے میں حائط کے نام سے معروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود فدق کے پاس بھیجا۔ انہیں اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے تاخیر کی، لیکن جب خیبر کی فتح کا حال سنا تو ان پر رعب طاری ہو گیا اور انہوں نے پیغام دیا کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا، چنانچہ فدق کی زمین صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی۔ اس میں سے آپ اپنے اوپر خرچ فرماتے، بنو ہاشم کے بچوں کی عیالداری کرتے اور اس میں سے غیر شادی شدہ ضرورت مندوں کی شادی فرماتے۔ وادی القریٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے بعد وادی القریٰ تشریف لے گئے اور وہاں کے باشندوں کو جو یہودی تھے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے نہ اسلام قبول کیا نہ آپ کے تابع فرمان ہوئے بلکہ جنگ کے لیے نکل آئے۔ ان کا ایک آدمی میدان میں آیا، اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا، پھر دوسرا آیا، اسے بھی انہوں نے قتل کر دیا، پھر تیسرا آیا، اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ اس طرح ان کے 11 آدمی قتل ہوئے۔ جب بھی کوئی مارا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہود کو اسلام کی دعوت دیتے اور جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ غرض اسی طرح شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن سورج ابھی نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا کہ یہود شکست کھا گئے اور مسلمانوں نے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر یہود نے گزارش کی ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور ان کے لیے بات تحریر فرما دی۔ اہل تیمہ کی مصالحت۔ تیمہ کے یہود کو خیبر، فدق اور وادی القریٰ کی خبریں موصول ہوئیں تو انہوں نے جزیے کی ادائی پر مصالحت کر لی اور اپنے علاقے میں امن کے ساتھ برقرار رہے۔ آج یہیں پر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں گے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔